ابھی بھی لوگوں کے پاس وقت ہے، اقتدار کے آوانوں کو یوں ہلا دیتا ہے۔ تو آپ نکلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 15 مئی ہے اور جمعہ کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ 28ویں ترمیم کا چرچا ہے، شور ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اور بھی اس کے بہت سارے اس کے اندر چیزیں ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ختم ہو جائے گا۔ یہ میرلی ایک اپیلیٹ کورٹ بن جائے گا اور صوبوں میں سپریم کورٹ بنا دی جائے گی، اور ایکچول جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، جس میں جسٹس امین الدین سینئر جج ہیں اور حکومت کے فیورٹ ہیں، وہ پھر حکومت کے ہر کام پر ایکچولی میں یہ ہوگا کہ ٹھپا لگائیں گے اور وہ کام سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری خبر جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ 20 مئی کا دن جو ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کی سماعت کے حوالے سے، اس میں جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف نے یہ تحریر کیا ہے کہ 20 مئی آخری موقع ہے عمران خان کے وکلاء کے لیے اور بشرا بی بی کے وکلاء کے لیے، وہ حتمی دلائل دیں اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں، اور یہ آخری ان کے پاس موقع ہے۔ اور اگر وہ دلائل نہیں دیتے تو پھر عدالت وہ جو فیصلہ ہے نا آیا ہوا اس کے عدالت سے، چھوٹی عدالت سے، اس پہ ٹھپا۔ ایک غلط حکمت عملی جو اختیار کی گئی عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے بھی، اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایمان مزاری، ان کا جو کیس تھا وہ بھی اسی طرح کا کیس تھا، ان کو سزا ہوئی لوور کورٹ سے، تو انہوں نے ضمانت کی درخواست دی۔ ضمانت کی درخواست نہیں سنی ہائی کورٹ نے، تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کروڑوں روپے کی فیسیں لے چکے ہیں۔ میں کوئی ان پر یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی لوٹ کھسوٹ سے کام کیا ہے، ظاہر ہے اچھے وکیل ہیں، ان کی فیسیں لے چکے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست تھی، جو سسپینشن کی درخواست تھی، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں سنی تو یہ سپریم کورٹ نہیں گیا۔ اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی کیس مختلف ہے، ہمارے کیس بہت ہیں۔ اچھا، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان عدالتوں کو استعمال کیا گیا، پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی کے انتخابات کالعدم قرار دیے گئے، پھر فارم 47 کے ذریعے حکومت آئی، پھر اس کے بعد ترامیم کی گئیں، پھر ججز کو بھرا گیا یہاں پر۔ یہ وہ سارے کے سارے جج ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو اس حکومت کے ساتھی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں، تو ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ اب ڈوگر صاحب کو لاہور سے 15ویں-16 نمبر سے اس لیے یہاں پہ نہیں لایا گیا کہ وہ عمران خان کو بری کریں یا قانون کے مطابق عمران خان کے کیس کا فیصلہ کریں۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ایک تو صحیح حکمت عملی نہیں، اور دوسرا کہ جی عدالتیں ہمیں دیں گی، ہمارے قائد نے کہا ہے کہ جی عدالتیں انصاف دیں۔ بھائی وہ عدالت انصاف دے گی جو عدالت ہے۔ یہاں پر حکومت کے اپنے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، وہ کہاں کی عدالت ہے؟ وہ تو کوئی عدالت نہیں ہے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے، یہ ایک افسوسناک چیز ہے یہ۔ اچھا، اب 20 کو اگر عمران خان صاحب کے وکلاء حتمی دلائل نہیں دیتے تو ہو سکتا ہے ایک آدھ موقع اور مل جائے، نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈوگر صاحب یہ موقع بھی دیں گے۔ تو وہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ محفوظ کر لیا، یا پروسیکیوشن سے کہیں کہ آپ بات کر لیں، جی وہ تو آ نہیں رہے، اور ان کا اب جو اپنا موقف پیش کرنے کا حق جو ہے وہ سلب ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سزا کو وہ حتمی سزا قرار دیں گے ہائی کورٹ کے لیول پہ۔ اب سپریم کورٹ میں یہ کیس نہیں جا سکتا۔ یہ کیس جو قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے نیب کے، اس کے مطابق یہ کیس جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں۔ اب وفاقی آئینی عدالت میں امین الدین صاحب بیٹھے ہیں، محمد علی مظہر صاحب بیٹھے ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب بیٹھے ہیں، پھر ادھر جمال خان مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ انہوں نے مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کرنی، نہ وہاں پر سننا ہے۔
یہ نئے قانون کے تحت انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹیکنیکلی کوئی رائٹ تو سلب نہیں کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ کوئی رائٹ سلب نہیں کیا گیا. ٹرائل کورٹ نے بھی سزا سنائی ہے اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سزا سنائی ہے، تو وہ سزا وہاں سے فائنل قرار دے دی جائے گی. تو پھر اس طریقے سے جو عمران خان کو مائنس کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور اس میں جو پارٹی ہے ان کی، جو قیادت ہے ان کا ایک رول ہے. آپ دیکھیں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، یعنی چند بندے نہیں آتے، کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلا، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ کوئی پارٹی نے احتجاج. وہ جب بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے احتجاج کی کال، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب دیں گے احتجاج کی کال. تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ایک بھیانک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہ کہتا ہوں، اور ایک سازش ہے یہ. اور اس میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ سب انوالو ہیں اس میں. انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہے، اس طریقے سے کام کو نکالا ہے آگے کہ عمران خان کے لیے سڑکوں پر لوگوں کو نہیں نکالا، کوئی احتجاج کی کال نہیں دی، اور یہ عام طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں. جی لوگ آتے ہی نہیں ہیں. لوگ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان پر اعتماد نہیں تھا. انہوں نے نومبر میں اور اس سے پہلے جو علی امین گنڈا پور نے جس طریقے سے لوگوں کو دھوکے دیے، لوگوں کو بلایا اور بیچ میں ملا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور ملاقاتیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، اور سویرے سواتی صاحب نے جا کے احتجاج ملتوی کروایا. تو یہ جو چیزیں اس طرح کی ہوئیں، اس پہ لوگ ناراض، بد دل، اور انہوں نے جو پارٹی لیڈرشپ ہے، نہ کہا پارٹی لیڈرشپ نے اور نہ لوگ آئے. تو جو مڈل ٹیئر ہے آپ کی لیڈرشپ وہ، اور سارا یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی آپس میں، اور عمران خان کو انہوں نے عملی طور پر تو پچھلے 6 مہینے سے مائنس کیا ہوا ہے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اور نہ ہی آگے ملاقات ہوگی، وہ نہ ہی کرنے دیں گے ملاقات. اور اس پر یہ احتجاج ان کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا ابھی تک، میننگ فل احتجاج، اور یہ کریں گے بھی نہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک افسوسناک اطلاع ہے میرے پاس، لیکن میں کیا کروں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. ابھی بھی لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ نکل آئیں باہر، پریشر ڈالیں. 20 تاریخ کو جسٹس ڈوگر کو عدالت میں منمانی نہ کرنے دیں. یہ ان کے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ نکلیں، لوگ اگر نکل سکتے ہیں تو، اور احتجاج، پرامن احتجاج. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن اپنی رائے کا اظہار کریں، ٹویٹ کے ذریعے کریں، بلیک بینڈ باندھ کے کریں، فیس بک پر لکھیں، بس اپنی رائے کا اظہار کریں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ، یا حکومت کو پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے. اب سپریم کورٹ کا میں نے کہا ہے آپ کو کہ جو یہ گڑھے کھودتے رہے دوسروں کے لیے، یہ جو یا افریدی بھی اسی میں جا کے گر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جو کرسٹیز میں جن کے ساتھ ہوا تھا، چیف جج صاحب جو اپنے آپ کو قانون اور آئین کا پتہ نہیں کیا وہ سمجھتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ، وہ خود ان گڑھوں میں گرے اور اب تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو چکے ہیں. اور یحییٰ افریدی نے بھی، میں کہتا ہوں، بڑی منافقت کی. انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے ساتھیوں کے لیے مسائل پیدا کیے اور اپنے لیے کچھ لیا. اب یہ خود بھی اپنی اوقات میں آ گئے ہیں، اب کہتے ہیں اب دونوں عدالتیں برابر ہیں. کوئی بھائی آپ برابر نہیں ہیں، آپ فارغ ہیں، اور یہ اگلے 28ویں ترمیم کے بعد آپ بالکل ہی فارغ ہوں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھی، دیکھیں میں کوئی اس پہ خوش نہیں ہوں کہ جو سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی جرنلسٹ کو جانے ہی نہیں دیتے تھے. یہ خود مامے بن گئے تھے بھائی سپریم کورٹ کے سارے، اور کہتے تھے بس ہم ہی جائیں گے اندر اور کوئی نہیں جائے گا. نکلیں باہر، اور سارے وہی انہی کے. میرے لیے تو یہ افسوس کی بات ہے. ہمارے لیے تو دیکھیں نا، صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے، ہماری جو پریس کلبز کی قیادت ہے، جو یونینز کی قیادت ہے، سب ان کی ریس یہ ہے کہ عطا تارڑ کو بلایا جائے مہمان خصوصی یا محسن نقوی کو بلایا جائے مہمان خصوصی. یہ اوقات ہے. میں معافی چاہتا ہوں. تو جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر یہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ان کا ترجمان سمجھتے تھے. خلاص. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حق کو اور رسول کو کبھی نہ چھوڑو، اور کبھی بھی شخصیات کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو. حق سچ کی بات کرو. ایک نیکولس کرسٹوف ہے، ایک کالم اس نے لکھا، پوری دنیا کو ہلا دیا. یہ ہوتی ہے صحافی، اصل صحافی کی حقیقت. وہ انصار عباسی روزانہ پتہ نہیں کہاں سے فائل آتی ہے، کالم لکھ دیتا ہے
کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے۔ نکولس کرسٹوف آج کے دن وہ صحافی جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ قلم کی طاقت کیا ہے۔ اگر صحافی نہ بکے، ایمان سے بات کرے، حق سچ کی بات کرے، انویسٹیگیشن سے بات کرے، تو اقتدار کے آوانوں کو یوں ہلا دیتا ہے۔ اللہ نے